حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جو زندگی بسر کی جاتی ہے، اس زندگی کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو زندگی ہوتی ہے، اس کا جو آغاز ہوتا ہے، اس میں میاں اور بیوی دونوں، جن کی عمریں بالکل 20-21 سال، 22 سال، 18 سال کی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس عمر میں دونوں اس قدر شعور کے درجے پر نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جس شعور کی اس دور میں ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکا بھی بے شعور ہوتا ہے، کھیل کود کا زمانہ، اور لڑکی بھی کھیل کود کے زمانے کی ہوتی ہے، اور دونوں رشتے میں بن جاتے ہیں، اور ان دونوں کے لیے یہ زندگی بالکل نئی بھی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ عجیب بھی ہوتی ہے، اور دونوں کے ایک دوسرے کے مزاج کے میل نہ کھانے کے نتیجے میں، یا ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، یا دونوں کے مزاج کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، اور دونوں کی فکروں میں امتزاج نہ ہونے کی وجہ سے، مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے، بعض مرتبہ کچھ تلخیاں دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شادی کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، لڑکی والے شادی کی تیاری کرتے ہیں، لڑکے والے شادی کی تیاری کرتے ہیں۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے، ہر قسم کی تیاریاں شادی کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن شادی سے پہلے تیاری کے طور پر جس اہم رخ کی طرف ماں باپ کو توجہ کرنی چاہیے، اس کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی جاتی۔ نہ ماں اپنی بچی کو یہ بتاتی ہے کہ اس کو شادی کے بعد کیسے رہنا چاہیے، بعض مرتبہ عملاً بھی ماں وہ کردار ادا نہیں کرتی جو اس کی بچی کے لیے رہنما ثابت ہو، کہ اگر ماں اپنے شوہر کے ساتھ یعنی بچی کے باپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو ایک بیوی کو اختیار کرنا چاہیے، اگر وہ رویہ اختیار کرتی اور عملاً بتاتی کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، تو ظاہر بات ہے کہ خاموش انداز میں وہ بچی خود بخود 5-6 سال کے عرصے میں، جو اس کے ایک شعور کی ابتدا کا دور ہوتا ہے، سمجھ جاتی کہ مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر مسلمانوں کی ہماری اپنی تہذیب، ہمارے کلچر پر ہم تھوڑا سا غور کریں، ہم عبادتوں میں تو بہت ماشاءاللہ آگے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن دین صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ دین اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ یہ اخلاق، یہ معاملات اور یہ معاشرت، ان تینوں چیزوں کی طرف جس قدر توجہ احادیث میں دلائی گئی اور جس قدر رغبت قرآن مجید میں دلائی گئی، اس سے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا محروم ہے۔ ہمارے اخلاق اس سطح کے نہیں ہیں، ہمارے آپس کے معاملات شفاف نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں ایک بچی جب نکاح کر کے دوسرے گھر میں جائے گی، ظاہر بات ہے کہ وہاں بالکل اجنبی لوگ ہوں گے، ایک نیا گھر ہوگا، نیا سنسار ہوگا، وہاں کی کیفیات الگ ہوں گی، وہاں کے تقاضے الگ ہوں گے، وہاں کی نوعیت الگ ہوگی۔ تو بچی کو چاہیے کہ بچی اس حقیقت کو سمجھے کہ مجھے ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، مجھے اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ رشتہ داریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ددیالی، ننیالی اور سسرالی۔ ددیالی اور ننیالی رشتہ داری تو بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن سسرالی جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد۔ ایسی صورت میں عورت کو، بچی کو چاہیے کہ وہ اپنے نکاح سے پہلے ہی اس بات کی تربیت حاصل کرے کہ اس کو اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی نند کے ساتھ، اپنی دیگر رشتہ داریوں کے ساتھ کے درمیان میں کیسے رہنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم ترین پہلو ہے۔ اگر اس پہلو پر توجہ نہیں دی گئی تو وہی تلخ واقعات پیش آئیں گے جو آج کل پیش آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، خلا تک نوبت پہنچ جاتی ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اتنی محنتوں کے بعد رشتہ ہوا اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد نکاح ہوا، لیکن لمحوں کے اندر بات بگڑ جاتی ہے اور دونوں کے درمیان میں ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے، دونوں الگ۔ یہ کیوں؟
اس لیے کہ ہم نے نکاح سے پہلے اس جانب توجہ نہیں دی جس جانب توجہ ہم کو دی جانی چاہیے تھی کہ ایک بچی کو نکاح کے بعد ایک ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے کن اہم پہلوؤں پر اس کو نگاہ رکھنی چاہیے. اسی فکر کو لیے ہوئے ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا اور فیوچر اسٹارز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کے لیے کوئی تربیتی کورس قائم کیا جائے. 4 مہینے کا یہ کورس قائم کیا گیا ہے جس کی تفصیلات مولانا حبیب الرحمان حسامی صاحب جو فیوچر اسٹارز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر اکیڈمی کے ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں بھرپور اپیل کرتا ہوں ان لڑکیوں سے ان ماں باپ سے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس کورس میں شامل کریں اور بالکل مفت کورس چونکہ ہے آسانی بھی ہے اور آج کل آن لائن یہ کلاسز ہوں گے انشاءاللہ 4 مہینے کے اور تجربے کار ماہر ٹیچرز اس میں حصہ لیں گی اور اپنے تجربات کی روشنی میں تربیت کریں گی. مجھے امید ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو اس کورس میں ضرور شریک کریں گی اور اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 ماہی شادی سے پہلے لڑکیوں کے لیے تربیتی کورس جس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اس کی اہمیت اور افادیت حضرت نے بیان کیا ہے. ابھی یہ کورس ممبر محراب فاؤنڈیشن اور فیوچر اسٹارز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کے اندر جو نصاب رکھا گیا ہے وہ رابطہ مدارس نسوان تلنگانہ و آندھرا پردیش کی جانب سے جو مقررہ نصاب ہے وہ نصاب اس میں رکھا گیا ہے. اس نصاب کا ڈھانچہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر جو تعلیم ہوگی وہ ایمان کیفیت کی پرورش اور اعمال مسنونہ کی ترغیب و تعلیم، عقائد کی اصلاح، میاں بیوی کے آپسی حقوق اور سسرال رشتہ داروں میں ہونے والے عمومی جھگڑوں سے نجات کیسے ہو سکتی ہے اور بچوں کی تربیت کے اصول سے واقفیت اور ہر ہفتہ اکابرین امت سے استفادے کا موقع فراہم کیا جائے گا. یہ جو ہے کورس کی خصوصیات ہیں. اور اس کورس میں داخلے کے واسطے پہلی شرط تو یہ ہے کہ عمر 17 سال یا اس سے زائد ہونا چاہیے. اس سے کم عمر کی بچیوں کے لیے اس میں داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس کی شادی ابھی ہونے والی ہے یا شادی ابھی ہو چکی ہے ان کو یہ کورس کرایا جائے. اگر اس سے بہت پہلے کورس کر لیں گے تو پھر باتیں یاد نہیں رہیں گی. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو شادی سے پہلے 17 سال یا 18 سال کی عمر میں یہ اس میں شریک ہو جائیں، یا کسی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ کورس 4 مہینے کا رہے گا اور 4 مہینے مکمل حاضری ضروری ہے. 80% حاضری جس کی رہے گی انشاءاللہ کورس کے ختم پر ان کو سند دی جائے گی. اور یہ اس میں داخلہ فیس بھی نہیں ہے اور منتھلی فیس بھی نہیں ہے، کورس کی فیس بھی نہیں ہے. یہ فری آف کاسٹ ہے. ممبر محراب فاؤنڈیشن اور فیوچر اسٹار اکیڈمی کی جانب سے انشاءاللہ اس کے اخراجات انشاءاللہ مکمل کیے جائیں گے اور ماہر معلمات کی خدمات اس کے اندر فراہم جو ہے کی گئی ہیں. اور یہ کورس آن لائن رہے گا انشاءاللہ. اس کو تفصیلات آپ کو جو ہے بول دی جائیں گی جب آپ اس میں رجسٹر کریں گے. رجسٹریشن کرنے کی آخری تاریخ 22 جنوری ہے. یہ کلاسز روزانہ شام کے اوقات انڈیا کے ٹائم کے حساب سے شام میں 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک 2 گھنٹے کی کلاس رہے گی اور 40 منٹ کا ایک پیریڈ رہے گا. تو 3 پیریڈ اس کے اندر ڈیلی ہوں گے اور معلمات انشاءاللہ آن لائن پڑھائیں گے. اور اس میں میٹیریل وغیرہ جو ہے یہیں سے فراہم کیا جائے گا. آپ کو کچھ PDF کی شکل میں آپ کو بھیج دیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کاپی لیں اور جو ہے کاپی کے اندر نوٹس لکھیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ 27 جنوری سے اس کا آغاز ہوگا اور 22 جنوری تک آپ حضرات نام لکھا دیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو گوگل فارم کا لنک دیا جائے گا. اس لنک پر آپ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو فارم کھل جائے گا. اس میں تفصیلات پوچھی جائیں گی، نام، والد صاحب کا نام، ایج وغیرہ پوچھیں گے اور فون نمبر. آپ جیسے ہی وہ فارم فل اپ کریں گے تو ہم کو اس کی اطلاع مل جائے گی اور ہم جو ہے اس فون نمبر کو ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں اس کو ایڈ کر لیں گے. پھر آپ کو اطلاع مل جائے گی. 27 جنوری سے انشاءاللہ یہ کلاسز شروع ہوں گے. 4 مہینے کا کورس رہے گا اور ہر کلاس میں شریک رہیں چونکہ ایک کلاس دوسرے سے منسلک رہے گی. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پابندی سے اس میں شریک ہوں. میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. آئے دن واقعات طلاق کے، خلا کے پیش آ رہے ہیں اور مختلف حالات پیش آ رہے ہیں. بچی جو تربیت یافتہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں جانے کے بعد سسرال میں جو ہے نبھنا مشکل ہو رہا ہے، زندگی نبھانا. تو اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سرپرست حضرات اپنے بچیوں کو اس میں جو ہے شریک کرائیں. شام کا وقت اس لیے رکھا گیا ہے
کہ بعض بچہ اسکول کالج جاتے ہیں یا کسی اور کام کے اندر مصروف رہتے ہیں، تو اس لیے شام کے اوقات میں بہتری رہے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جلدی سے اس میں جو ہے داخلہ لیں، اور چونکہ ہم ایک لمٹ رکھے ہیں، اس لمٹ کے بعد میں پھر داخلہ جو ہے بند کرنا پڑے گا۔ جتنے آن لائن کی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنے داخلے ہم کو لینا ہے، تو اسی لیے الاول فالاول کے مصداق بن کے آپ حضرات جلدی سے اس میں پہل کریں، آگے بڑھیں، اور اس لنک کے ذریعے سے آپ حضرات جو ہے فارم فل اپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو مزید تفصیلات معلوم کرنا ہے تو یہ فون نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے 97007294 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔